بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر سورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ تو ہم لیتے ہیں پہلے 5 صفحات۔ شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ قرآن مجید کو شروع سے کھولا جائے تو یہ پہلی سورت ہے۔ مکی دور 13 سال کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، اور مدنی دور 10 سال کا۔ سورہ فاتحہ مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس کے مرکزی مقاصد و مضامین یہ ہیں: اللہ کی تعریف اور شکر، اللہ اور بندے کے درمیان عہد اور ہدایت کے لیے دعا۔ تعریف و دعا۔ اللہ کی تعریف سے سورہ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے اہم دعا یعنی ہدایت کی دعا ہے۔ سورہ البقرہ۔ البقرہ یعنی گائے۔ اس سورت کے نام ہی میں زبردست پیغام ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد گائے والے بنی اسرائیل کے گروپ کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا اور نافرمانی کی۔ اس سورت میں اس واقعے کی تفصیل ہے۔ سورہ بقرہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئی، یا اکثر حصہ شروع میں نازل ہوا اس کا۔ سورہ البقرہ کے مقاصد ہیں: زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرو، یعنی صحیح خلیفہ بنو۔ اس کے مرکزی مضامین ہیں: پہلے 4 صفحات ہدایت کیا اور کس کے لیے، 16 صفحات ہدایت کے ماڈلز، حضرت آدم، بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم، صحابہ وغیرہ کے واقعات علیہم السلام، 5 صفحات ہدایت کے بنیادی پہلو، حق کی گواہی، صبر، کتاب کو نہ چھپانا، اللہ کی محبت، حقیقی نیکی وغیرہ، اور 23 صفحات میں ہدایت کی تفصیل ہے: ایمانیات، عبادات، اخلاق و معاملات، سیاست و معیشت وغیرہ، جیسے قصاص، صیام، قتال، حج، خاندان، انفاق، سود و قرض وغیرہ۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے میں سے ایک مضمون۔ یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ ہدایت متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ پھر ان کی یعنی متقین کی 5 صفات بتائی گئیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ کافرین و منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی، بیوقوف اور 2 رخے ہیں، اور پھر ان کی 2 مثالیں دی گئیں۔ دعوت قرآن کی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی اصل ہدایت ہے، اور اگر قرآن میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ وارننگ جہنم کی۔ جو قرآن کی دعوت کا انکار کرے اس کے لیے جہنم کی وارننگ ہے، جبکہ سچے مومنن کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے۔ آدم و ابلیس۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہدایت کے ماڈلز، اور پہلا ماڈل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ابلیس اسی وقت سے ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوئے پہلے 5 صفحات، اور ان اشارات کو جڑانے کے لیے جملے اگر ہیں تو وہ ہیں: ہدایت کی دعا کرو، ہدایت پانے کے لیے متقین بنو، کافرین و منافقین کے لیے کوئی ہدایت نہیں، قرآن کی دعوت ہی میں ہدایت ہے اور اس کا انکار کرنے پر جہنم کی وارننگ ہے، آدم و ابلیس کے قصے سے نصیحت حاصل کرو۔ اشارات کو جوڑنے والے ان جملوں کی مدد سے مضامین اور کی ورڈز کو دائیں ہاتھ کی یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور کی ورڈز مثلا یہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ: ہدایت کافرین، دعوت وارننگ آدم۔ ہدایت کافرین، دعوت وارننگ آدم۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحہ 6 سے 10۔ بنی اسرائیل کو دعوت۔ مدینہ میں یہود یعنی بنی اسرائیل بھی بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور نیک عمل کی دعوت دی اور آخرت کے دن سے ڈرایا۔ احسانات بنی اسرائیل پر: فرعون سے نجات دی، اور بچڑے کی پرستش اور اللہ کو دکھانے کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کیا اور ان کے لیے سائے کا اور من و سلوہ کا انتظام کر کے ان پر احسانات فرمائے۔ نافرمانی۔ اللہ کے بے شمار احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، شہر میں داخلے کے حکم پر بدتمیزی کی، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کی، نبیوں کو جھٹلایا اور بعض کو تو قتل کر دیا، چنانچہ انہیں سخت سزا ملی۔ بقرہ کا قصہ۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں بنی اسرائیل کی کوتاہی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بقرہ یعنی گائے کا قصہ بیان کیا۔
اس میں گویا ہمارے لیے پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور بے جا سوالات پوچھ کر اپنے لیے کام کو اور مشکل بنا لیا۔ سخت دل۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہود کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ، اور اشاروں کو آپ ان جملے سے جوڑ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، نافرمانی نہ کرو جیسا کہ بقرہ کے معاملے میں کیا، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو اب بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ان کے کی ورڈز یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا ہیں کی ورڈز؟ بنی اسرائیل، احسانات، نافرمانی، بقرہ، دل۔ بنی اسرائیل، احسانات، نافرمانی، بقرہ، دل۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرے پاؤ کو، جاہل اور عالم۔ بنی اسرائیل کے جاہل لوگ صرف آرزوؤں میں جیتے تھے، اور ان کے عالم یعنی پڑھے لکھے لوگ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے اور کہتے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں تو بھی صرف چند ہی دن کے لیے جائیں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے انصاف کے قاعدے کو بھی بھلا دیا تھا۔ قتل و اخراج ان کے اپنے لوگوں کا۔ اللہ سے عہد کرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، گھروں سے نکالا، کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھا اور بعض کو چھوڑ دیا، رسولوں سے بدسلوکی کی، کتاب کا انکار کیا اور کفر کا برا سودا کیا۔ تو انکار کتاب کا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے بہانے بنائے اور اس کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے طور اٹھا کر پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی نافرمانی کی تھی۔ جبریل سے دشمنی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ آخرت صرف انہی کی ہے، مگر دنیا سے انہیں شدید محبت ہے۔ انہوں نے جبریل سے دشمنی کی، عہدوں کو توڑا اور اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، شیاطین کی پیروی کی اور جادو سیکھا تاکہ جوڑوں میں جدائی ڈال سکیں۔ اس طرح انہوں نے جانتے بوجھتے برا سودا کیا۔ تو ان 5 اشارات کو ہم جوڑیں گے۔ بنی اسرائیل کے جاہل اور علماء کی طرح مت بنو جنہوں نے عہد کے بعد بھی قوم کا قتل و اخراج کیا، کتاب کا انکار کیا، جبریل سے دشمنی کی علیہ السلام اور شیاطین کی پیروی کی۔ تو اس کے کی ورڈز کیا ہیں؟ جاہل، قتل، انکار، جبریل، شیاطین۔ جاہل، قتل، انکار، جبریل، شیاطین۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں آخری پاؤ، نسخ۔ اللہ تعالیٰ نے نسخ و نسیان کی حکمت بتائی، مسلمانوں کو بیجا سوالات سے روکا اور بتایا کہ اہل کتاب کی باتیں نہ سنو، وہ تمہیں بھی اسلام سے دور کر دینا چاہتے ہیں، انہیں چھوڑ کر نیک کاموں پر توجہ دو۔ یہود و نصارہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیا۔ مشرکوں نے مسجدوں سے روکا جو بڑے ظالم تھے، اور نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، اور جاہلوں نے اللہ سے بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری۔ ان کی فرما برداری قابل تعریف ہے کہ ان کی مختلف آزمائشیں ہوئیں اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے انہیں انسانیت کا امام بنایا اور ان کو کعبے کی تعمیر و خدمت کے لیے منتخب کیا۔ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ابراہیم کی وصیت علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی اور اس امت کی بھلائی کے لیے ایک پیغمبر کی دعا کی جو قرآن کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، انہوں نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کی وصیت کی علیہ السلام۔ ایمان لاؤ صحابہ جیسا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہدایت پانا ہے تو یہودی یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہدایت پانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح سچا ایمان لاؤ۔ نیز اس بات کی تعلیم دی کہ بے فائدہ بحث مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو ان 5 اشارات کو ہم ان جملوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ نسخ و نسیان کی حکمت کو سمجھو اور یہود و نصارہ کی طرح آپس میں نہ لڑو، بلکہ ابراہیم کے راستے پر چلو، ابراہیم کی دعاؤں اور وصیت کو یاد رکھو اور صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ تو اس کے کی ورڈز ہیں جو آپ کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یاد رکھنے ہیں۔ نسخ، یہود، ابراہیم، ابراہیم، صحابہ۔ نسخ، یہود، ابراہیم، ابراہیم، صحابہ۔ تو یہ ہوئے پارے نمبر 1 کے مضامین اور اشارات میں ربط کے ساتھ۔
یاد رکھیے پہلے 4 صفحات ہدایت کیا اور کس کے لیے ہے، اس کے بعد ہدایت کے ماڈلز میں پہلا ماڈل حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر ہدایت کے ماڈل نمبر 2 بنی اسرائیل، اس ماڈل سے بچو، اس کے ہیں 12 صفحات، اس کے بعد 2 صفحات ہدایت کے ماڈل نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، اور آخری میں آخری صفحہ ہدایت کا ماڈل نمبر 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔